مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تعلیم و تعلم کو عمدہ ترین کام بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بار بار ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا قرآن کریم کے متعلق علوم کی ترویج و اشاعت دین اسلام کے اندر ایک اہم ترین مقام رکھتی ہے۔ ان تمام علوم کو سیکھنا اور سکھانا سیکھنے والوں کے لیے بھی کچھ کرائیٹیریاز قائم کیے گئے ہیں، کچھ حدود قائم کی گئی ہیں، اور سکھانے والوں کے لیے بھی بہت ساری حدود ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سیکھنے والا بھی تقریباً موت تک سیکھتا ہی رہتا ہے، اور سکھانے والے کو بھی ضرورت ہے کہ جو چیز وہ سکھا رہا ہے اسے وہ جب تک سکھا رہا ہے تب تک سیکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ آپ نے کوئی بھی عالم، فاضل یا دنیا کے کسی کام کے اندر کامل ایسا شخص نہیں پایا ہوگا جو اپنے فن کے اندر یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں اس فن کے متعلق تمام چیزیں سیکھ چکا ہوں، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے کام سیکھتے ہیں اسے کرنے والے لوگ سیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو جو علم سکھانے والے لوگ ہیں اس کے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ہندی انگلش کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے علوم ہیں ان کو سکھانے والے لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب تک، جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آ جاتے ہیں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بہت آگے نکل چکے ہیں، جو چیز یہ پڑھا رہے ہیں تقریباً تمام چیزوں پر یہ عبور پا چکے ہیں، لیکن پھر بھی سرکار نظم کرتی ہے کہ بار بار اس طریقے کے ٹریننگ کیمپ لگائے جائیں۔ 10 یوم کے ہوتے ہیں، روزانہ اسکول کی یا کالج کی یا یونیورسٹی کی اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر وہ ٹریننگ کیمپ جاتے ہیں، اور کنٹینیو لگاتار 10 دن تک وہ سامنے بیٹھتے ہیں، اور ان سے کچھ زیادہ لائق اور فائق لوگ، ان سے کچھ زیادہ ٹرینڈ لوگ، تجربے کار لوگ انہیں اپنے تجربات کی روشنی میں پڑھانے کا طریقہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رابطہ مدارس اسلامیہ مدارس اسلامیہ کی اہم ترین تنظیم ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ کی سب سے بڑی تنظیم، سب سے بڑا آرگنائزیشن اور سنگٹھن ہے۔ رابطہ مدارس بھی اسی طریقے پر کہ جو معلمین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ عربی کے اساتذہ کرام ہوں یا حفظ کے اساتذہ کرام ہوں یا ناظرہ کے اساتذہ کرام ہوں یا درجات پرائمری کو پڑھاتے ہوں، تمام کے لیے یہ ٹریننگ کیمپ کا انعقاد ہر سال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال بھی کئی ایک پروگرام کیے گئے، اس سال بھی پورے ضلع کے اندر تحصیل وائز یہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ ہماری بہت تحصیل کے اندر پہلا پروگرام گھگرولی جامعہ رحمت حضرت مولانا عبد المالک مغیثی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں پر ان کے ادارے میں منعقد ہوا تھا۔ آج یہ تحصیل بہٹ کے اندر دوسرا پروگرام، دوسرا ٹریننگ کیمپ ماشاءاللہ مغربی اتر پردیش ہی نہیں، اتر پردیش اور پورے ملک میں جانی پہچانی جانے والی
تعلیمی دینی درسگاہ جامعہ کاشف العلوم کے اندر آج اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مہمانان کرام کی آمد ہے۔ کچھ مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں، آپ بھی تمام جو اساتذہ کرام تشریف لا رہے ہیں لائیں گے، وہ بھی ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور معزز علماء کرام جو رابطہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران ہیں وہ بھی ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں جامعہ کاشف العلوم کے منتظمین کی جانب سے، جامعہ کی جانب سے تمام مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ بہت جلد ہمارے درمیان انشاءاللہ تعالی قابل سے احترام محترم المقام عالی جناب حضرت مولانا شوکت بستری صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں اور رابطہ مدارس اسلامیہ کے کل ہند ناظم عمومی، آپ تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے پر مغربی اتر پردیش کے زون نمبر 3 کے صدر گرامی قدر حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو جامعہ بدر العلوم بڑی دولت کے ناظم و محتمم ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہیں، جمعیت علماء ہند مغربی اتر پردیش کے صدر گرامی قدر ہیں۔ آپ بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ اسی طریقے پر جامعہ اسلامیہ ریڈی تاج پورہ سے ادارے کے محتمم حضرت مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت تشریف لائیں گے۔ دارالعلوم زکریا دیوبند کے بانی و محتمم حضرت مولانا مفتی شریف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا تشریف فرما ہوں گے۔ ماشاءاللہ آج کا یہ ہمارا پروگرام جامعہ کاشف العلوم کے محتمم قطب عالم حضرت حافظ عبدالستار صاحب نانکوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں آج کے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ مہمانان کرام انشاءاللہ بہت جلد تشریف فرما ہوں گے۔ آج کا جو یہ ہمارا ٹریننگ کیمپ ہے یہ 2 شکوں پر ہے۔ ایک طرف ایک جانب یہاں مسجد میں شاید انشاءاللہ تعالی درجات حفظ کے اساتذہ کرام تشریف فرما ہوں گے اور ٹریننگ کے لیے آنے والے مہمان مکرم سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے طریقہ تعلیم، طریقہ تدریس، طریقہ کار اس کو سمجھانے کے لیے مولانا یہیں پر تشریف فرما رہیں گے۔ اس کے علاوہ علماء کرام جو علوم تفسیر، علوم حدیث، علوم فقہ، علوم نحو، علوم صرف کی تعلیم پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی دارالحدیث کے اندر نظم کیا گیا ہے، وہاں تشریف رکھیں گے اور وہاں یہ چیزیں سکھائی اور بتائی جائیں گی۔ یہ جو فائلیں ہیں ان فائلوں کے اندر درجات حفظ کے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں اور درجات عربی کے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں۔ آپ حضرات کے پاس وہ فائل اور وہ پورے ڈاکومنٹ کاغذات موجود ہیں، وہ چیزیں لکھی ہوئی بھی ہیں اور پریکٹیکل کے طور پر ہمارے ٹرینر ہمیں بتائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ وقت بہت ہو چلا ہے، اب میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ حضرات علماء ربانیین ہیں، تمام کے تمام مقررین ہیں، خطیب ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، حفظ قرآن کا درس دیتے ہیں، تو آپ حضرات کو بہت زیادہ کسی بھی بات کے متعلق چیزیں بتائی جائیں یہ تضیع وقت ہوگا۔ اب میں بلا کسی تمہید کے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پورے ملک، پوری دنیا کے اندر جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کا افتتاح اور ان کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، ہمارے لیے سب سے بڑا راہبر قرآن کریم ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا رہنما قرآن کریم ہے۔ ہمارے
علوم اسلامیہ کی مضبوطی کے لیے جو دلائل کے طور پر ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام ہے۔ تو اس سے محبت، اس سے تعلق ہماری ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لیے جامعہ کاشف العلوم کے استاذ حفظ و تجوید قابل سے احترام حضرت قاری شمشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔